الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبی الہی ابو القاسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی پاک آل پر جو کربلا و مدینہ کی عظیم قربانیوں کی وارث ہیں۔ آج ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام علی علیہ السلام اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے فرزند اہل بیت کے دوسرے امام جگر گوشہ رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر رجس کو دور کرے اور تمہیں خوب پاکیزہ رکھے۔ یہ آیت امام حسن علیہ السلام اور ان کے والدین و اہل بیت کی عصمت اور طہارت پر واضح دلیل ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا پس منظر بتاتی چلوں۔ آپ کی ولادت 15 رمضان المبارک 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو محمد، لقب کریم اہل بیت اور مجتبی ہیں۔ آپ کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور بی بی پاک کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ کی شخصیت حلم، سخاوت، عفو درگزر اور عبادت کی وجہ سے مشہور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 21 رمضان 40 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کو امامت اور خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ اسی دن 40,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی بیعت کی۔ معاویہ نے خلافت قبول نہ کی، شام سے لشکر لے کر عراق کی جانب روانہ ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے عبید اللہ بن عباس کی قیادت میں لشکر بھیجا، خود سابات کی طرف روانہ ہوئے۔ معاویہ نے اندرونی تلقین اور دونوں طرف میں افواہیں پھیلا کر صلح کی راہ ہموار کی۔ بالآخر امام حسن علیہ السلام نے امت میں مزید فساد سے بچنے کے لیے صلح کا رخ اختیار کیا، لیکن معاویہ نے صلح کی شرائط میں سے کسی کا بھی احترام نہ کیا۔ اہل تشیع اور اہل سنت کتب کے مطابق معاویہ کے اکسانے پر امام حسن علیہ السلام کو ان کی زوجہ جدہ بنت اشت نے زہر دیا۔ جدہ بنت اشت بن قیس کون ہے؟ یہ جدہ مشہور منافق اور قبائلی سردار اشعث بن قیس کندی کی بیٹی تھی۔ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ظاہری طور پر اسلام لایا مگر دل سے ایمان مضبوط نہ تھا۔ وہ ہمیشہ اقتدار کی تلاش میں رہا اور کئی مواقع پر امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے خلاف سازشوں میں شریک رہا۔ بعض روایات کے مطابق اشعث بن قیس نے اپنے اثر و رسوخ اور سیاسی فائدے کے لیے اپنی بیٹی جادہ کا نکاح امام حسن علیہ السلام سے کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کے نکاح میں آپ کی کئی بیویاں تھیں، جن میں جادہ بھی شامل تھیں۔ جب معاویہ نے یزید کو خلیفہ بنانے کی منصوبہ بندی کی تو اس نے جانا کہ سب سے بڑی رکاوٹ امام حسن علیہ السلام ہے۔ اس نے جادہ بنت اشت کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دے تو وہ اسے مال و دولت دے گا اور یزید سے نکاح بھی کروا دے گا۔ جادہ نے معاویہ کی پیشکش قبول کر لی۔
اس نے امام حسن علیہ السلام کو شدید زہر دیا۔ زہر اس قدر طاقتور تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر باہر آنے لگے۔ جادہ کو امید تھی کہ معاویہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، مگر تاریخ میں لکھا ہے کہ معاویہ نے کہا، میں اپنے بیٹے یزید کا نکاح ایسی عورت سے نہیں کروں گا جس نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہو۔ البتہ اسے کچھ مال ضرور دیا گیا، لیکن اس کا انجام ذلت اور رسوائی ہوا۔ اس بات میں اختلاف نہیں کہ شہادت زہر سے ہوئی، جیسا کہ اکثر معتبر تاریخی کتب میں بیان ہوا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ زہر اتنا شدید تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے جگر اور آنتیں کٹ چکی تھیں، اور طبیب نے اس کی حالت کی خبر دی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ایک غمگین اور جذبات سے بھرپور واقعہ ہے۔ طبی مندرجات کے مطابق اب شدید حالت میں تھے، اور اہل بیت خاص طور پر امام حسین علیہ السلام ان کے پاس موجود تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی امام حسین کو قریب بلایا اور فرمایا، بھائی حسین، یہ دنیا فانی ہے، میرا وقت قریب آ گیا ہے، میرا جنازہ اٹھانا، مگر دیکھو جہاں جہاں مجھے لے جاؤ وہاں فتنہ نہ ہو۔ مجھے نانا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفنانا چاہو تو کوشش کرنا، لیکن اگر وہ لوگ بنو امیہ مخالفت کرے اور فتنہ برپا ہو تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ پھر اپنی بہن حضرت زینب اور اہل بیت کو مخاطب کر کے فرمایا، میرے بعد صبر کرنا، شکوہ نہ کرنا، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے قاسم اور دوسرے فرزندوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹو، ہمیشہ نماز قائم رکھنا، سچائی پر رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا، ظلم کے خلاف اٹھنا چاہے کتنا ہی بڑا ظلم کیوں نہ ہو۔ اور ایک تویز لکھ کر اپنے بیٹے قاسم کے سپرد کیا کہ بیٹا، جب بہت مشکل حالات آئیں تو اس تعویذ کو لازمی کھولنا۔ جب زہر نے شدت اختیار کی اور جگر کے ٹکڑے نکلنے لگے تو امام حسن علیہ السلام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے کبھی دنیا کی لالچ کے لیے نہیں چاہا، نہ کبھی ظلم کیا، نہ حق چھوڑا، یہ زہر تیرے دین کی خاطر برداشت کر رہا ہوں۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے اہل بیت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، غم نہ کرو، ہم سب اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، میرے بعد حسین علیہ السلام میرے جانشین ہیں، اس کی اطاعت کرنا یہ حق پر ہے۔ اے ناظرین، تصور کریں، مدینے کی گلیوں میں سکوت چھایا ہوا ہے، امام حسن علیہ السلام کے گھر میں آہو بکا کی آوازیں ہیں، امام کے لب خشک ہیں لیکن الفاظ ایمان کو تازہ کرتے جا رہے ہیں، وہ اہل بیت کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، حسین کے ہاتھوں کو تھام کر امت کو امانت سونپ رہے ہیں، اور زینب کی آنکھوں کے آنسو پونچھ رہے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آسمان بھی گریہ کر رہا ہے اور فرشتے بھی زمین پر نوحہ سن رہے ہیں۔ جنازے کو پہلوئے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے جانے کی کوشش کی گئی، لیکن بنو امیہ اور خاص طور پر کچھ صحاب، ان کے نام نہیں لینا چاہوں گی، نے شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ تیر برسائے گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ان حالات میں صبر کیا اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں دفن کیا۔ اے اللہ، جس طرح امام حسن مجتبی علیہ السلام نے
اپنی زندگی صبر، حلم، تقوی اور قربانی کے ساتھ گزاری، ہمیں بھی اسی صبر و حلم اور تقوی والا بنا دے۔ اے اللہ، امام حسن علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مظالم کو یاد کر کے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی معرفت اور محبت کو اور زیادہ مضبوط فرما۔ اے میرے پاک پروردگار دو عالم، ہمیں دنیا میں اہل بیت کے راستے پر چلنے والا اور آخرت میں ان کے ساتھ جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اے اللہ، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاجات پوری فرما اور ہمیں ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آ۔ اے اللہ، ہماری نسلوں کو آباد فرما، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والا بنا۔ میرے مالک، ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا اور آل رسول کا اور جو آپ نے ان پر تعلیمات نازل فرمائی ہیں ان کا پیروکار بنا اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اللہم جعلنا من اتباع الحسن والحسین علیہما السلام وارزقنا فی الدنیا زیاراتہما وفی الآخرۃ شفاعتہما۔